آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے ایک ایسی قوم کی کہ جس قوم کے لوگوں کی قد و قامت 100 گز تھی، جو کھجوروں کے درختوں کی مانند لمبے نظر آتے تھے۔ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہو گئے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں استغفار لکھ کر اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ دوستو، قوم عاد ایک عرب قوم جو جزیرۃ العرب کے جنوب میں زندگی گزارتی تھی۔ یہ عاد بن اوس کی اولاد تھے اور اپنے قبیلے کا نام اپنے اجداد کے نام پر رکھا ہے۔ اس قوم والوں کے جسم صحت مند تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس قوم کے اکثر لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ قوم عاد عرب قوم عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو کے فرزند تھے۔ قرآن کریم کے مطابق قوم عاد قوم نو کے بعد تھی۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا۔ قرآن کریم نے اس قوم کے رہنے کی جگہ اعقاف کہی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ قوم عاد کے بھائی کو یاد کر جب اس نے اپنی قوم کو وادی اعراف میں ڈرایا۔ اعقاف کے معنی وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو صحرا و ریگستان میں ہوا کی وجہ سے اڑتے ہیں، اور قوم عاد کی سرزمین کو اس لیے اعقاف کہتے تھے کیونکہ وہ اس طرح کی ریگستانی زمین تھی۔ سورہ اعقاف کے جس کا مقصد مشرکین کو عذاب علیم سے آگاہ کرنا ہے، اس لیے اس سورہ میں قوم عاد کی کہانی کے ساتھ ہی مشرکین جو عذاب میں گرفتار ہوئے ان کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے قوم عاد کی ظاہری نشانیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے قد کھجور کے درخت کی طرح لمبے اور بہت صحت مند اور بھاری جسم کے مالک تھے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کی طرح اونچے قد کے مالک اور پہاڑوں کو توڑ سکتے تھے۔ امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے قد کو کھجور کے درخت سے مشابہت دی ہے۔ ایک اور ماخذ میں بھی کہا گیا ہے کہ ان کے قد بہت اونچے تھے۔ ان میں سے سب سے اونچے قد والے آدمی کی قامت 100 گز اور سب سے چھوٹے کی 70 گز تھی۔ اس قوم کی اپنی ایک تہذیب تھی اور ترقی یافتہ افراد تھے، اور اسی طرح ان کے شہر آباد اور ان کی زمینیں کھجور کے درختوں باغوں سے بھری ہوئی تھی۔ سورہ فجر میں ان کے ایک شہر کے بارے میں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ کسی سرزمین میں اس جیسا شہر نہیں بنایا گیا۔ قوم عاد کھجور کے درختوں کے مالک اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے پتھروں سے مضبوط بڑے گھر بنائے ہوئے تھے۔ قوم عاد متعدد خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ اپنی مشغولیت کے لیے ہر جگہ اپنے الگ بت بنا لیتے تھے، اور زمین کے نیچے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے سرداب بناتے اس امید پر کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ قرآن نے ہود علیہ السلام کے لیے قوم عاد کے بھائی کی تعبیر استعمال کی ہے۔ اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تھے۔ قوم عاد 3 ناپسند خصوصیات کی حامل تھی: آیات الہی کا انکار، پیغمبروں کی نافرمانی اور جابر حکمران کی اطاعت کرنا۔ فی الواقعہ وہ ہر جابر اور سخت گیر حکمران کی پیروی کرتے تھے اور ان کے فرمان پر عمل کرتے تھے، اور اسی چیز نے ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت سے روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعقاف میں قوم عاد کی توصیف اس طرح سے کی ہے، یعنی ان 3 بری خصلتوں کی وجہ سے اس دنیا اور قیامت میں لعنت ان کے شامل حال ہوئی اور خدا کی رحمت سے دور ہوئے۔ اس لعنت کے معنی وہی عذاب تھا جس نے ان کا اس قدر پیچھا کیا کہ آخر میں ان کو ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے درمیان کی گئی گفتگو کو نقل کیا ہے۔
قوم عاد کو خشک سالی کا سامنا ہوا اور کافی مدت تک بارش نہ ہوئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو وعدہ دیا کہ اگر توبہ کریں گے تو خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حتیٰ کہ ان کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے باوجود قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ عاد کے لوگوں نے دور سے آسمان پر ایک بڑا بادل دیکھا اور انہوں نے سمجھا کہ بارش آنے والی ہے، حالانکہ یہ عذاب والا بادل تھا۔ آخر 7 دن اور 7 رات مسلسل قوم عاد پر عذاب نازل ہوا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام دوسرے مومنوں کے ہمراہ اپنی سرزمین کو ترک کر کے مکہ چلے گئے۔ دوستو، جب اللہ کی نافرمانی کی گئی تو 100 گز لمبی قد و قامت رکھنے والے لوگ اللہ کے غضب کے سامنے ایک لمحے کے لیے نہ ٹھہر سکے، تو ہم 4-5 فٹ کی جسامت رکھنے والے لوگ اللہ کے غضب سے کیسے بچ سکیں گے؟ سوچو اور اپنے رب کے حضور پیش ہو جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔